امام ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو ماں نے ان کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ دھوبی کے پاس اور کپڑے دھونے کا کام سیکھو تاکہ کچھ روزی کماؤ، اب بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گی۔ تو یہ کپڑے دھونے کا کام سیکھنے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا، یہ وہاں بیٹھ گئے، ان کو بیان اچھا لگا، طبیعت میں نیکی تو تھی صحیح۔ اب 2-3 دن ایسا ہوا کہ یہ بیان میں جا کے بیٹھتے رہے اور کپڑے دھونے والے کے پاس نہیں گئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ امی نے تو بھیجا ہے کپڑے دھونے کے لیے، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ میں یتیم بچہ ہوں، والدہ نے بھیجا ہے کہ دھوبی کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونے کا فن سیکھو، مجھے آپ کا درس اچھا لگا، میں یہاں آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کو اللہ نے بڑی دور رس نگاہیں دی تھیں، وہ مادے سے پار دیکھنے کی بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بچہ ایک ڈائمنڈ ہے، ایک ہیرا ہے۔ ان کا کہ آپ روزانہ میرے درس میں آ جایا کریں اور جتنا آپ کو پیسہ وہاں کپڑے دھونے سے ملے گا وہ میں دے دوں گا، امی کو جا کے خرچہ دے دینا، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے جانا شروع کر دیا۔ 1-2 سال یہ امام ابو حنیفہ کے درس میں جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو کپڑے دھونے نہیں سیکھا، یہ تو کسی کے درس میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے بیٹھ کے۔ تو ماں ناراض ہوئی، ماں نے کہا کہ مجھے اپنے استاد سے ملاقات کرواؤ۔ چنانچہ اپنی والدہ کو لے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ اس نے امام صاحب کو کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، میں نے اسے بھیجا تھا کہ جا کے کپڑے دھونے کا فن سیکھو اور کچھ روزی کماؤ تاکہ میں اور آپ زندگی گزار سکیں، مگر یہ تو آپ کے درس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کام نہیں سیکھ رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں؟ اس نے کہا پیسے تو مجھے مل جاتے ہیں۔ امام صاحب کا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ اس نے کہا میں چاہتی تھی کہ یہ فن سیکھتا۔ تو امام صاحب نے مسکرا کے کہا کہ میں نے اس کو وہ فن سکھایا ہے کہ یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا، میں نے اس کو وہ فن سکھایا ہے کہ یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ اس زمانے میں پستہ ذرا نایاب تھا، کم ملتا تھا اور تھا بھی بہت مہنگا، اور اس کا حلوہ بنانا عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑے امراء، بڑے نواب وہ کبھی بناتے تھے اپنی دعوتوں میں۔ تو وہ عورت یہ سن کے خاموش ہو گئی۔ خیر امام ابو یوسف امام اعظم کے پاس آتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ فقیہ بن گئے۔ فقیہ بھی کس طرح بنے؟ امام اعظم سفر پہ تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو امام صاحب نے امام ابو یوسف کو مصلی پہ آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ اب فطری سی بات ہے، پیچھے استاد کھڑا ہو، بندے کو امامت کے لیے کہا جائے تو وہ بندہ بڑا بنا سوار کے نماز پڑھے گا، قرات بھی اچھی لمبی، رکوع سجود میں بھی تعدیل ارکان، بڑا خشوع اور خضوع اور پرسکون نماز پڑھائے گا۔ مگر جب امام حنیفہ نے حکم دیا تو امام ابو یوسف جانتے تھے کہ ہم حالت سفر میں ہیں، وہ آگے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
انہوں نے یوں سمجھے کہ 1 منٹ میں نماز مکمل کروا لی، جیسے سفری نماز ہوتی ہے انہوں نے وہ پڑھی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سارا یعقوب انا فقیہا، ہمارا یعقوب آج فقیہ بن گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فقہ کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بہت بڑے فقیہ بن گئے۔ اب ایک وقت آیا کہ بادشاہ وقت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کہا کہ جی آپ چیف جسٹس بن جائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ نکاح طلاق کے مسائل تو میرے شاگرد ہی بتا دیں گے، میں تحقیقی کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے کام میں لگا رہنے دیں اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ریکمنڈیشن پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت 3 براعظموں کے اوپر تھی، یعنی 3 براعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اتنے بڑے ملک کے چیف جسٹس امام ابو یوسف بن گئے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ امام ابو یوسف کو ملنے کے لیے آیا تو وہ اپنے ساتھ کچھ بنا کے لایا۔ امام صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ اس نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ ہے، یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، اور چونکہ آپ کا دماغی کام ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، تو آپ کے لیے یہ روزانہ بنا کرے گا اور آپ روزانہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کریں گے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات یاد آئی کہ میرے استاد نے کتنا پہلے یہ بات کر دی تھی جب میں ایک طالب علم تھا، اور آج اللہ نے اس بات کو پورا کر دیا۔ پھر امام ابو یوسف نے باقی زندگی چیف جسٹس کے طور پہ گزاری۔